زندہ آل عمران، سلطان العلماء، وکیل نقطہ تحتبہ، خطیب امام کونین اساس سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی آپ کے روبرو ہیں۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند۔ توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ احزاب سے چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کیجئے گا، ہر لفظ لوح دل پہ لکھیے گا، وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید منبر تک بھیجوا دیجئے گا۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے ہر صاحب ایمان کو بارگاہ محمدی میں حاضری کا ایک ادب سکھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ اِنَاهُ۔ اے ایمان والو، کسی حالت میں بھی میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اذن مل نہ جائے۔ نہیں، میں نے جملہ کہا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا ہے اور کس کے سینے دل میں اترا ہے۔ سردار صاحب، اذن مانگنا کافی نہیں، اذن ملنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اجازت مانگ کے چلے آؤ، نہ اجازت مانگو پھر انتظار کرو کہ اذن ملا ہے یا نہیں۔ اور جب اذن مل جائے اور کھانا پیش کیا جائے تمہیں رسالت کے گھر سے، اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ اِنَاهُ، خبردار رسول کے گھر کے برتنوں پہ نظر نہ کرنا۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، میں نہیں جانتا، پچھلے محلے والوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، روایت نہیں۔ سورہ احزاب ہے، قرآن منبر پہ لے آؤ۔ اِلَىٰ طَعَامٍ، جب طعام کی دعوت ہو، غیر ناظرین اِنَاهُ، تمہاری نظر رسول کے برتنوں پہ نہ پڑے۔ کیوں؟ اللہ جانے کس پردہ دار کے ہاتھ لگے ہوں۔ ہاں، کہنا مجھے کچھ اور ہے، لیکن یہاں سے میں جملہ بولنے سے نہیں رہ سکتا۔ میں نے آیت پڑھی، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ ہر صاحب ایمان سے کہہ رہا ہے اللہ، اذن ضروری، برتنوں پہ نظر نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے کھانا، ٹٹول کے کھانا۔ اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہوتی بھی صحیح تو جو صحابی محمد کے برتن کو نہیں دیکھ سکتا، بیٹی پہ نظر کیسے کر سکتا ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ دیئے۔ اللہ اکبر۔
العظمت للہ. جو پلے بڑھ گئی بات. جو شاہ جی بے جان برتن پہ نظر نہ ڈال سکے کہ جس کو رسول کے گھر کے کسی پردہ دار نے چھوا ہو، رسول کے لہو پر نامحرم کی نظر کیسے جا سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہاں اب جو الحمدللہ سارے سمجھ گئے، یقیناً سب نے لوح دل پہ لکھ لیا. آ جاؤ عمران بیٹے، میں تمہاری انتظار میں تھا. فرمائش کی ہے تو بیٹھ کے سنو بھی. اس کی فرمائش ہے، پتہ نہیں میں اپنی طرف سے کیا پڑھتا. ہاں یہ وعدہ بھی میرا نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ میں سارا دہرا سکوں گا، کیونکہ میرا رٹا رٹایا ہوتا نہیں. ہاں بہت کچھ اور ہوگا، بہت کچھ رہ جائے گا، کچھ کہا بھی جائے گا. سر اٹھانا. اب قرآن کہتا ہے جب تک اذن نہ ملے، اور یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین شاد باش. فروخ ہر صاحب ایمان پر پابندی ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، آدم صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ جو تھکا نہیں اور تازہ دم ہے. نوح صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ جبرائیل سے سلسائیل تک فرشتے صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو پابندی ہے دروازے پر رک، اذن لے، ملے تو جا ورنہ پلٹ. میں پوری جائیداد دے دوں گا. کہیں چھوٹی روایت میں دکھا دو کہ جبریل اللہ کا پیغام لاتے وقت بھی ایسے اندر چلا آیا ہو. میں نے ایک بار نہیں 24,000 دفعہ جبریل نازل ہوا ہے رسول پر آیتیں اور پیغام لے لے کے، اور ہر دفعہ دروازے پہ رک رک کے کہتا ہے اجازت ہے آ جاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. العظمت زندہ سلامت ہے. جو کیا کہنے. اب ہم جب سوچنے والی جو بات اور جو کچھ مجھے عمران بیٹے نے حسن پڑھنے کو کہا ہے، آیتیں رسول کے دروازے پر رکی ہوئی ہیں، وہی رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا پچھلے محلے والوں. آیتیں رکی ہوئی ہیں، وہی رکی ہوئی ہے، قرآن رکا ہوا ہے، اللہ کی مشیت رکی ہوئی ہے، اللہ کا ارادہ رکا ہوا ہے. میں نے اسد عیسی محمد کو دیکھا کسی دروازے پہ کھڑا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، حالی میں نے اذن ان ادخل بیتکم. زندہ سلامت ہے. کیا کہنے. اے اہل بیت نبوت میرا سلام، اذن ہے اندر آؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سردار صاحب ایک جملہ دینے لگا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ حلالیوں کا چہرہ رشک گلزار ہو جائے گا، اور جہاں شک کے جراثیم ہے کلیجہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ محمد جو عرش پہ بے اذن چلا جاتا ہے جوتے سمیت. ٹھیک ہے نا؟ جو منزل قاب قوسین تک چلا جاتا ہے جوتے سمیت. کائنات جس سے اذن لینے کی پابند، وہ بطول کے دروازے پہ کھڑا اذن لے رہا ہے. سر اٹھا، سر اٹھا. تو اسد ماننا پڑے گا کہ بطول کی چوکٹ مسند قاب قوسین سے بڑی ہے.
اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں؟ کیونکہ رسول کہیں نہیں ملتا، سبحان اللہ سبحان جھوٹی روایت، ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ قاب قوسین تک بھی رسول کیا بات ہے کہ اجازت لے کے گیا ہو، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے امجد کہ قاب قوسین پہ بھی رکا نہیں، روکا گیا۔ کیا کہنے اب اللہ کرے ہر بندہ میرے اس جملے کا خریدار ہو، جو علم کے موتی چننے کی نیت لے کے بیٹھے ہو اور جو جاگ رہے ہو اپنے مقدر کی طرح، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ایک لمحہ۔ اللہ کا یہ قانون ہے، وعدہ ہے حدیث قدسی میں کہ من دنا الیہ انملتن دنوت الیہ شبرن ومن دنا الیہ شبرن دنوت الیہ ذراعن، جو میری طرف ایک پور بڑھتا ہے میں اس کی طرف بالشت بڑھتا ہوں، کیا کہنے جو میری طرف بالشت بڑھتا ہے میں پورا ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اب شب معراج جو پہنچے میری طرف سے واہ، ہیں؟ ہاں سردار شاہ مبارکباد کے مستحق ہو، یعنی کروڑوں کی آبادیوں والے شہروں میں بھی پڑھتے ہیں ہم، کچھ نہ کچھ سنسر کرنا پڑ جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے چوتھا دن ہے کہ بس کہے جاؤ، سر اٹھانا، ادھر سے حبیب الہی بڑھا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اسد وعدہ خلافی نہیں کرتا، ادھر اس نے جسم بے جسمی سے استقبال شروع کیا اپنے حبیب کا، جانے والا اتنی تیزی سے جا رہا ہے، اتنی تیزی سے نظر نہیں جاتی، اور آنے والا ویسے بے بدن ہے، بے دل میں سوچ رہا ہے آنے والا رکے تو رکوں، ورنہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ ملکوت پیچھے، جبروت پیچھے، لاہوت پیچھے، ہاہوت پیچھے، ہویت پیچھے، قاب قوسین آیا، ابھی رکتا ہے، اللہ نے دیکھا یہ نہیں رک رہا، اتنے میں رسول کے او ادنا پہ قدم پڑ رہے تھے، آگے حجاب الہی تھا، فوراً آواز قدرت آئی، اے علی تو نے سوچا میں نے تجھے وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ اپنا بدن بنایا ہی آج کے لیے، درمیان میں آ، اسے روک، میرا پردہ رکھ۔ اللہ زندہ سلامت رہے، کیا کہنے جو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یعنی اگر علی حجاب حقیقت بن کے درمیان میں نہ آتا، قصر ذات میں قدم رکھ لیتا محمد بغیر اجازت کے، اللہ سمجھے ہو پچھلے محلے والوں، میں نے کہا بغیر اجازت کے محمد قصر ذات میں قدم رکھ لیتا، جو وہاں تک بے اذن جائے، وہ بطول کے دروازے پہ کھڑا کہہ رہا ہے حلی من اذن ہے ان ادخل بیتکم، تمہارے گھر میں چلا آؤں، تو پھر ماننا پڑے گا افلاک چھوٹے، بطول کی چوکٹ بڑی، ملکوت چھوٹا، دہلیز بڑی، جبروت چھوٹا، دہلیز بڑی، لاہوت چھوٹا، دہلیز بڑی، عرش چھوٹا، دہلیز بڑی،
کرسی چھوٹی دہلیز بڑی، لوح قلم چھوٹے دہلیز بڑی، سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شیعہ سنی ہو، جس کی چوکٹ عرش سے بڑی ہے اس کا حاکم علی کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کیا بات ہے، اللہ زندہ سلامت رہے، قبلہ کیا کہنے؟ میں تم سے راضی ہوں، زندہ سلامت رہے۔ تھک گئے ہو تو سمیٹ لوں۔ اچھا حسن بیٹے ایسا ہے، بسم اللہ سلامت رہے۔ بخدا علماء کی بات نہیں، علم گنگ ہے، صاحبان عقل نہیں، عقل ششدر ہے، بے شک ادراک بھٹکا ہوا ہے۔ اس بی بی کا مرتبہ سوچ کر واہ 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 خدا کی قسم سردار صاحب ایک چیز میں نے دیکھی قرآن میں، بسم اللہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں، یہ لڑکپن کے زمانے کی بات ہے۔ سب کچھ اسد اللہ نے اپنے حبیب کی مٹھی میں دیا، ملکیت میں دے دیا، تو مالک ہے۔ انا وانتا وخلقت ما سواک لاجلک، بس تو میرا ہو جا، اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، تو میرا ہو جا، بس تو میرا ہو جا۔ واہ کائنات تیری۔ واہ 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 واہ۔ میری مخدومہ مجھے توفیق دے تیرے حبداروں تک حق پہنچاؤں اور انہیں حق کا پہاڑ اور ہتھوڑا سہنے کی صلاحیت عطا کرنا۔ پھر میں نے قرآن کھولا، سخر لکم الانہار، نہریں تمہارے مسخر کر دیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مالک جو ہے۔ آگے بڑھا، سخر لکم الشمس والقمر، سورج چاند تمہارے مسخر کر دیے۔ میں نے کہا مالک ہے، اور آپ دیکھتے نہیں ایسے مسخر، چاند کو یوں کریں دو نیم ہو جائے، سورج کو یوں کریں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نظام شمس و قمر کو انگلیوں میں نچاتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ قلم توڑ دی قدرت امجد۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، اللہ کہتے ہیں جو ساتوں آسمانوں میں ہے، جو ساتوں زمین میں، سارے کا سارا تمہارے مسخر۔ لیکن شاہ جی ایک آیت نے میرے 14 طبق سردار صاحب روشن کر دیے، سورہ نحل میں ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے۔ کون سی سورت؟ نحل۔ ابھی لاؤ قرآن یا گھر جا کے دیکھ لینا، میں بڑا چونکا اس آیت کو پڑھ کے۔ اللہ کہہ رہا تھا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے محمد سورج تمہارے مسخر، چاند تمہارے مسخر، رات تمہارے مسخر، دن تمہارے مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، لیکن جو ستارے ہیں وہ میرے امر کے مسخر ہیں۔ کیا بات، میں آپ کو کہتا ہوں واہ۔ ہاں یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں کیا کہنے، واہ، سر اٹھانا، جو نہیں پہنچے ہو تمہیں بھی ساتھ ملائے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ سخر لکم اللیل والنہار، رات تمہارے مسخر، دن تمہارے مسخر، والشمس والقمر، سورج تمہارے مسخر، چاند تمہارے مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، لیکن جو ستارے ہیں وہ میرے امر کا مسخر۔ میں نے کہا کائنات مسخر کر دی، حقیر ستارے مسخر کیوں نہیں کیے؟ میں نے پوچھا اے اللہ تو نے میرے نبی سے بچا کے کیوں رکھا؟ کہ ہزیان نہ بک، اگر ستارے بھی اس کے مسخر کروں تو کل جو ستارہ دہلیز بطول پہ آئے گا، قبلہ زندہ و سلامت رہے۔ کیا کیا
اب یہ جملہ میں گو کہ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہوا، لیکن اب جملے کی تعظیم مجھے کدھر گیا بھائی سپیکر والا؟ پہلے یہ بتا خدا کیا ہے، پہلے یہ بتا خدا کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر پتا چلے گا فاطمہ کیا ہے۔ پتا تو میرے بھائی آدم کو بھی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے، لیکن جہاں تک بشری رسائی ہے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے کہ اگر میں ستارے بھی محمد کے مسخر کرتا تو کل کو جو ستارہ بطول کی چوکٹ پہ اترتا منافق بکواس کرتے مسخر تھا بیٹی کے دروازے پہ بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ چونکہ مسخر تھا۔ اب جو تم نے سنی ہے ان میں ابھی ایک جملہ بھی میرا خیال نہیں آیا، مجھے یاد ہی نہیں کہ وہاں کیا کہا تھا۔ سر اٹھانا، سوچنا تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی کہ جو اللہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے محمد کے اختیار میں کمی کر دے، دعا کر سکتے ہیں آپ ہمیشہ جیے جب تک آپ کی مرضی اور امام زمانت سے ضرور تک اسی طرح آپ فضائل پڑھتے رہے، سلامت رہے، آباد رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس کی تسخیر سے نہیں اترا، یہ میرے ارادے سے اترا ہے۔ لیکن پھر بھی عمران بیٹے چونکہ اللہ جانتا تھا نا کہ ہر بندہ تو قرآن فہم نہیں ہے، ہاں اس نے اصل ستارے کو پڑھا کے بھیجا۔ تاریخیں پڑھ کے دیکھو نا، رسول نے کہہ دیا تھا جس کے گھر ستارہ آئے گا وہی میرا داماد بھی ہوگا، وصی بھی ہوگا۔ اب اندر کوئی بھی نہیں تھا اس رات سوائے اس کے جو خدا کے گھر کے اندر رہتا ہے۔ اب میں امجد سردار عاشق خان یہ میں نہیں جانتا کہ یہ پسند ہے علی کی یا کریمی، یا خدا کے گھر کے اندر رہتا ہے یا مومن کے دل کے اندر رہتا ہے۔ ہاں تو بس یہ حجرے میں تھا، صرف علی حجرے میں تھا، سارا شہر چھتوں پہ، اور فقط چھتوں پہ ہے نہیں، فلک چھوڑا زہرا نے، یہاں تیزی سے غوطہ لگایا، وہ شیبہ کے محل پہ اتر رہا ہے، پھر بلند ہو گیا، اتبا کی کوٹھی پہ اترنے والا ہے، پھر بلند ہو گیا۔ حیران ہو کے حقہ بکر نظریں یوں 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 پھر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا زہرا کیا ہو گیا ہے؟ میری روح سن رہی تھی، میرے مالک نے تجھے کہا علی کی چوکٹ پہ بوسہ دے، کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ کہا جاہل نہ بن ہزیان نہ بک، میں ٹھک سے علی کے دروازے پہ اتر سکتا تھا، میں راستہ نہیں بھولا، کیونکہ جو ہی میں نے آسمان چھوڑا وہاں سے علی کے دروازے تک پوری سڑک تھی، کہیں سے رضائیں آ رہی تھیں، کہیں سے آیتیں آ رہی تھیں، کہیں سے پیغام آ رہے تھے، کہیں سے سلام آ رہے تھے۔ راستہ میں جانتا ہوں، میں دانستہ غوطے لگا کے اٹھ جاتا ہوں،
دانستہ جھکتے جھکتے اٹھ جاتا ہوں. اگر میں سیدھا گر جاتا لوگ کہتے میاں ٹوٹا ہوا تارا تھا اتفاقاً گرا. نہیں گھوم گھوم کے جاؤں گا جاہلوں کو پتہ لگے ٹوٹا ہوا نہیں بھیجا ہوا ہوں. اللہ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں زیادہ تھکانا مقصود نہیں ہے تمہیں. ہاں بہت کچھ موتی اس وقت میں بھی میں نے تمہاری جولی میں ڈال دیے. حساب کر لینا, گن لینا کہ میں نے تمہیں ان لمحوں میں دیا کیا ہے. آؤ بطول کی سریت کو, حقیقت کو, ماہیت کو, علت تخلیق کو سمجھیں. اگر بطول نہ ہوتی اتنا بڑا نقصان ہونا تھا توحید کا. خدا کی قسم زمانہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ خدا کا کیا نقصان ہوتا. بتاؤں کیا ہوتا؟ آؤ پہلے آیت سنو, سورہ انعام. کون سی سورت؟ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ. عیسیٰ کو لوگ کہہ رہے تھے اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تردید کرتا رہا. 40-45 آیتیں بھیجیں تردید میں کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے, عیسیٰ میرا بندہ ہے. سردار صاحب یہاں تک اپنے مقام کبریائی کو چھوڑا ہے اس مسئلے پر خدا نے. سورہ زمر میں عمران بیٹے حضر بیٹے یہاں تک کہہ اٹھا ہے خدا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء. ان جاہلوں سے کہہ دو اے محمد کہ اگر میں نے کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا تو پھر عیسیٰ کو کیوں بناتا؟ لاصطفى مما يخلق, ان میں سے نہ چن لیتا جن کو میں نے خلق کیا ہے. اللہ قناعت کے ساتھ والو ٹھیک ہو؟ جن کو میں نے خلق کیا ان کو چنتا. اب جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ آیت ہے. لو اراد اللہ, اگر ارادہ کرتا اللہ ان یتخذ, یہ کہ اختیار کرے, ولدن بیٹا, لاصطفى البتہ مصطفیٰ کر لیتا, چن لیتا, مما یخلق, ان میں سے کسی کو جن کو اس نے خلق کیا. اب جس بات کو اللہ نے نہیں چھپایا میں کسی نمک کا حرام ملا کے ڈر سے کیسے چھپاؤں؟ اللہ کہتا ہے میں عیسیٰ کو بیٹا کیوں بناتا؟ ان میں سے نہ بناتا جن کو میں نے خلق کیا ہے. یعنی اللہ انکار کر رہا ہے عیسیٰ کو میں نے خلق نہیں کیا. چھوڑ دوں نہیں, تمہارے نعرے کے سفارے یہی ہے کہ چھوڑ دو. یہ بات اتنی آسان تھی. 2 بچوں نے نعرہ لگوایا, یہ دلیل ہے سردار صاحب کہ بات سمجھ گئے سارے. اتنی آسان ہے.
خدا کے لیے اس دیکھو یہ حیرت ہوتی ہے، جو کام میرے لیے کر رہے ہیں وہ چھت پھاڑنے والا ہے، داد میرے لیے ہے اور نعرہ میرے لیے نہیں۔ جو کام نوکر کے لیے ہے وہ چھت اڑ رہی ہے، جو مولا کے لیے ہے وہ ڈھیلا ڈھیلا ہے۔ ہاں، اور اس کی وجہ ہے سردار صاحب، جاوید صاحب، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کوئی میرا نام چھوڑ دے نا میں معاف کر سکتا ہوں، کوئی میرے حبیب کا نام چھوڑ دے میں درگزر کر سکتا ہوں، لیکن جو یا علی کہنا چھوڑے گا اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا مالک؟ میں نے پھر اس پر بھی تحقیق کی کہ وجہ کیا ہے؟ تیرا نام نہ لے تو چھوڑ سکتا ہے، رسول کا نام نہ لے تو چھوڑ سکتا ہے، جو یا علی چھوڑے تو سے نہیں چھوڑتا۔ تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ جواب حسن بیٹے یہ ملا کہ سب سے پہلے اللہ کے نام کا نعرہ رسول نے لگایا، سب سے پہلے رسول کے نام کا نعرہ علی نے لگایا، اور مجھے بطول کی چادر کی قسم سب سے پہلے یا علی خود جلی نے کہا۔ جی سمجھ آئی بات؟ جو اچھا ثابت ہو گیا نا کیوں اسد کہ عیسیٰ کو اللہ اپنا بنایا ہوا نہیں مان رہا۔ ہاں اب مجھے نہیں پتا کہ 14 میں سے کس نے عیسیٰ کو بنایا، میرے سامنے بیٹھے سارے علی والے ہو، کوئی اور تو نہیں آگے ادھر، تو پھر چہرے کھلے کھلے کرو۔ اب مجھے نہیں پتا اسے محمد نے بنایا علی نے بنایا، سوالیہ لگ گیا ہے چہروں پر، نہیں ہے نا بارے میں کہ علی کیوں بنائے عیسیٰ کو۔ پھر میری یہ لڑک پن سے عادت ہے، جو علی کے نام پہ حیران ہو میں اسے زیادہ حیران کرتا ہوں۔ جی جس کے دل میں علی کے فضائل پہ چنگاری سلگے میں اسے شعلہ بناتا ہوں، شعلے کو تنور بناتا ہوں، تنور کو جہنم بناتا ہوں، اور جہاں پھول کھلے اسے رشک جنت بناتا ہوں۔ نہیں ماننا ہارنا دل کہ علی کیوں بنائے عیسیٰ کو؟ جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک کائنات کے عالم جمع کر غضنفر کے جملے کی رد پیش کریں، شہرگ نہ کٹاؤں میرے نطفے میں شک۔ اور علی کیا ہے؟ عیسیٰ کو تو محمد کے پسینے کے قطرے نے بنایا ہے۔
جب تک تمہارا دل چاہے. ہے کسی کے پاس رد؟ ہے رد کسی کے پاس؟ نبی محمد کے پسینے کے قطروں سے نہیں بنے. تو عیسیٰ محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہے، علی محمد کا خون ہے. علی بانی مجلس، معاف کرنا، مولا سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ میری نیت کو بہتر جانتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے. ایک بات کہنے لگا ہوں چھپا کر، حق پہ پردہ نہیں دے رہا، بس اجازت ہی اتنی ہے. علی بھی عیسیٰ جیسے نہیں بناتا اسد، علی کم از کم سلمان جیسے بناتا ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ نہیں ہاں شاد باش. بس میری مجبوری کو میرا مولا بھی جان گیا ہے، بلکہ وہ پہلے سے جانتا ہے، آپ بھی شاید جان گئے ہوں گے. علی کم از کم سلمان جیسے بناتا ہے. دو چار چہروں پہ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان عیسیٰ سے افضل ہے. علی کا جب درس سے ولایت کا حلقہ لگتا ہے نا، پہلی صف میں سلمان، دوسری میں ابو ذر، تیسری میں مقداد، چوتھی میں عمار، پانچویں میں محمد بن ابو بکر، چھٹی میں کمیل، ساتویں میں ابن مسعود، آٹھویں میں بہلول بیٹھا ہوتا ہے. مجھے زہرا کی چادر کی قسم، عیسیٰ بہلول کے برابر نہیں، سلمان پھر سلمان ہے. تم نے داد دی، ممنون، ہاتھ اٹھے، شکریہ، بھونچال آیا، نوازش، چہرے کھلے، مبارک. چہرے کھلنے میں مبارک کیوں دے رہا ہوں؟ ثابت کر دیا تم نے حلالی ہو. ہاں لیکن جوش ولا میں تم نے دلیل نہیں مانگی مجھ سے کہ دلیل کیا ہے کہ بہلول کے برابر نہیں عیسیٰ. سردار صاحب عیسیٰ کا فروغ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، کہتا ہے میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں. کرتا کیسے؟ کچھ مٹی، کچھ پانی، پھر پرندہ. مٹی نہ ہو پرندہ نہیں بنتا، پانی نہ ہو پرندہ نہیں بنتا، ایک شے ہو دوسری نہ ہو نہیں بنتا. یعنی عیسیٰ کو پرندہ بنانے کے لیے مٹی بھی چاہیے، پانی بھی. علی کا بہلول خشک مٹی دیتا ہے، جنت بن جاتی ہے. خشک مٹی دیتا ہے.
اور وہ بھی شاہ جی سردار عاشقاں مکے کی مٹی نہیں، مدینے کی نہیں، کربلا کی نہیں، نجف کی نہیں، بغداد جیسے ناپاک شہر کی۔ نہیں اب فیصلہ کیے بغیر تو میں نہیں جانے دوں گا، نقصان تیرا ہوگا، تیرا گھر دور ہے، میں نے تو یہی رہنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو نے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہوگا، میں تو سردار صاحب کا مہمان ہوں، پھر میں بھی یہی تم بھی یہی، ورنہ جلدی فیصلہ کر۔ عیسیٰ کو اسد کتنی چیزیں چاہیے؟ دو، مٹی بھی پانی بھی۔ بہلول پانی نہیں ملاتا، خالی مٹی دیتا ہے خشک۔ عیسیٰ کے دو چیزوں سے بنتا ہے پرندہ، علی کے نوکر کی ایک چیز سے بنتی ہے جنت۔ پرندہ خاکی، جنت نوری، پرندہ فانی، جنت باقی، پرندہ ناسوتی، جنت لاہوتی۔ اب جملہ، اور کیمرے والے میرے جملے کے بعد پورے مجمع پہ کیمرہ پھرانا، چونکہ تیرے عکس میں جو چہرے نظر نہیں آ رہے، میں صفحہ رخسار کی تحریر دیکھوں گا۔ اور جب علی کے 8ویں درجے کے نوکر کی برابری مریم کا بیٹا نہیں کرتا، بازاری ماؤں کے بیٹے علی کی برابری کریں گے؟ امجد بھیگا ہوا کتا بھی علی کے منکر کو اپنی برادری میں نہیں ملا، تو وہ کہتا ہے میں کتا ٹھیک ہوں، علی کا دشمن تو نہیں ہوں نا۔ وہ اسد یہ کہتا ہے بھیگا ہوا کتا کہ میرے بھیگے بدن کی چھینٹ پانی سے پاک ہو جاتی ہے، علی کے منکر کی روح کوثر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ جو ختم ہو گئی بات، سمیٹ لیا میں نے بیان، نتیجہ تو لوگ کہنا کیا چاہ رہا تھا میں
دلیلیں دیتا رہا اللہ کے عیسیٰ میرا بیٹا نہیں، یاد ہے نا؟ وہ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں زمین اور آسمان کو ایجاد کرنے والا ہوں، انا یکون لہ ولد، جاگنا، اور یقیناً سب بندہ بلکہ بچے تک خریدار ہیں میرے سامنے، یقین ہے مجھے۔ اللہ کہتے ہیں انا یکون لہ ولد، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دلیل سننا، کیا دلیل دے رہا ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، میری تو کوئی زوجہ ہی نہیں، بیوی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سر اٹھا سر اٹھا، نتیجہ لے اور رات بھر سوچتے رہنا مقام بطول کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ لم تکن لہ صاحبۃ، میری بیوی نہیں، میری زوجہ نہیں۔ اب اللہ قرآن میں یہ کہہ چکا، چار دانگے عالم بات پھیلنی تھی، جلی نے تنہائی میں علی سے کہا، یا عرشی علی نے فرشی علی سے کہا، یا علی میں جانتا ہوں تجھے شادی کی ضرورت نہیں، میں نے تیرے لیے بطول پیدا کی، تو زوجہ والا ہو جا تاکہ میری خدائی بچ جائے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، یعنی اللہ اور علی میں کہہ دوں پچھلے مالے والا کہہ دوں، اللہ اور علی میں کوئی فرق نہیں، بس بطول فرق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو زمانے نے چھپے ہوئے کو خدا نہیں کہنا تھا۔ کیونکہ تنہائی کے لمحوں میں حسن بیٹے سلمان نے پوچھا تھا، مولا یہ تو میں جان گیا ہوں، کچھ نہیں تھا، آپ تھے، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، کوئی نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ شے، آپ تھے جب تب سے تھے۔ اے اللہ کے جلال، اے ذوالجلال، ناراض نہیں ہونا، سوالی ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ کبھی بچے بن کے آ جاتے ہو؟ جاگو، بند ہو گئی میری تقریر۔ کبھی لڑکے، کبھی نوجوان، کبھی ادھیڑ عمر، کبھی بوڑھے، کبھی موت، یہ کیا چکر ہے جب ازل سے بھی پہلے کے ہو؟ ایک حالت پہ کیوں نہیں رہتے؟ جاگو حلالیو، علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نااہل تو نہیں سن رہا، فرمایا سن سلمان، جھنجھوڑا علی نے بلا تشبیہ، ید اللہ نے دست سلمان کو جھنجھوڑ کے کہا سن، اگر ہم ہمیشہ ایک حالت پہ رہتے اس کو خدا کس نے کہنا تھا؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کرے۔ بس دو حد تین جملے کہنے ہیں، وقت دیکھ رہے ہو، اس وقت کا رونے والوں سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ میرے پاس دعا ہے اور کچھ نہیں دے سکتا میں تمہیں، دعا ضرور دیتا ہوں کہ جو اس غم میں روتے ہو، اسی غم کے صدقے کسی غم میں خدا تمہیں نہ رلائے۔ دو ماں بیٹیاں ہیں، بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ کیا کہا میں نے؟
دو ماں بیٹیاں، دونوں مظلومیت کی انتہا۔ ابھی بچے بھی سمجھ جائیں میں کس ماں بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ماں وہ ہے جو دنیا سے کہتی گئی میں نے وہ دکھ دیکھے اگر دنوں پر آتے تو راتوں میں بدل جاتے۔ سمجھ گئی ہے نا میری آزادار قوم کہ کس ماں کی بات میں کر رہا ہوں؟ بطول کی بات کر رہا ہوں۔ بطول کہہ رہی تھی وہ مصیبتیں دیکھیں دنوں پہ آتی راتوں میں ڈھل جاتے۔ بیٹی زینب ہے، چوٹ لگے گی معاف کر دینا، ماں کی قبر پہ آئی، حالانکہ راستے میں نجف سے گزری، بابا سے کوئی شکایت نہیں کی، کربلا 3 دن یا 9 دن رہی، حسین سے کوئی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا لے تیری امانت بچا کے لائی ہوں، مجھے ماں کہنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ میں نے تو لفظ ہی بھیجنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی 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 جی، کہا لے تیری امانت بچا کے لائی ہوں، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اپنے دکھ نہیں بتائے، مدینے آئی، میں سنے سنائے جملے پڑھنے کا عادی نہیں جو کتابوں میں ہے، نانا سے کوئی شکایت نہیں، حسن بھائی کی مزار پہ شکایت نہیں، اللہ جانے وجہ کیا تھی، بجو ہی ماں کی قبر پہ نظر پڑی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، ماں کی تعویذ قبر پہ ہاتھ مارے، اور فاطمہ ما لقیتے من ادا کے ولاکی رات مما قد لقینا، اٹھ اماں زینب کے دکھ سن، تو نے میرے مقابلے رتی مصیبتیں نہیں دیکھی، اماں تو نے صرف دربار دیکھا ہے، اور دربار بھی سادہ، تیرے دربار میں شرابیں نہیں بانٹی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ دونوں ماں بیٹیاں ہیں، دونوں مظلومیت کی انتہا، دونوں کو علی روئے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے رونے والوں، میں نے کہا دونوں پہ علی روئے، لیکن فرق ہے، جو علی ماں کو رویا وہ پانی رویا، جو علی بیٹی کو رویا وہ لہو رویا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر مجھے اجازت دو، جی جی میں پھر کہتا ہوں، مگر جو علی ماں کو رویا وہ پانی رویا، جو علی بیٹی کو رویا وہ لہو رویا۔ اور مجھے معاف کر دینا، میں نہیں جانتا خون رونے والا کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے بائیں۔ سجاد کو گواہ بنا کے جملہ کہنے لگا ہوں، اکثر علی منبر پہ خطبہ پڑھتے پڑھتے خطبہ چھوڑ دیتے، بلا تشبیہ ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور پھر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے۔ لوگ پوچھتے کیوں روئے؟ رو کے کہتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا، یہ ہاتھ سلامت تھے بطول کو تماچے لگے، یہ ہاتھ سلامت تھے بطول کا دروازہ چلا، یہ ہاتھ سلامت تھے بطول کا ہاتھ پہلو پہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن بات ادھوری رہ جائے گی۔ یہ پھر سارے دیکھ لو، یہ میں بار بار کیوں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں عزادار کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ وہ علی ہے جو ماں کو رویا،
اور جو بیٹی کو رویا، کتابیں پڑھ کے دیکھو، سجاد پھپھیوں کو مدینے پہنچا کے مدینے رہا نہیں، کئی میل باہر جا کے خیمہ لگایا، وہاں روتا تھا۔ جناب باقر آئے، بابا گھر چل، فرمایا کہیں تیرے دادا کی کرسی، کہیں عباس کی مسند، کہیں اکبر کا حجرہ، میں مر جاؤں گا، میں نہیں آ سکتا۔ شام والی سے مشورہ کر کے باقر نے سارا سامان ایک حجرے میں رکھا، تالا لگایا۔ بابا میں نے نشانیاں ہٹا دی، اب اگر سن سکے تو پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، اب سجاد نے کھڑے ہو کے ماتم کیا، کہا مجھے لے تو جا رہا ہے، ایک وعدہ کر۔ بابا کیا وعدہ کر؟ زینب میرے سامنے نہیں آئے گی، میں جب دیکھوں گا مجھے زینب کا ننگا سر یاد آئے گا، مجھے بازار کی سنگ باری یاد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مر نہیں جاؤ گے، مر نہیں جاؤ گے۔ مرنا ہوتا سجاد نے بازار میں مرنے کی بڑی دعا مانگی تھی۔ بس آخری بات ہے، کہنے لگا ہوں، معاف کرنا، سن لو، پردے میں ماں بیٹی گواہ، یہاں خون رونے والا۔ باقر نے رو کے کہا بابا میں بھی تو ساتھ تھا، تو شام سے کون سا خیریت سے واپس لوٹا ہے؟ تیری پشت پہ انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں جہاں کربلا کی تاریخ نہ لکھی ہوئی ہو۔ تو اتنا زخمی ہے، روتا پھر بھی پھپھی کے زخموں کو ہے۔ اور مجھے اسی زینب کے صدقے رونے والوں معاف کر دینا۔ سجاد نے ٹکریں ماری، کاش بیٹا میں زخمی بڑا ہوں، لیکن جب سے شام سے آیا ہوں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں، میری پھپھی آج تک پشت کے بل نہیں سوئی۔ علی کی بیٹی کی راتیں جاگتے گزر جاتی ہے، اللہ جانے بازاروں نے زینب کو کیا۔ ماتم حسین۔